نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو۔ اپنے لباس، اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے، اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے، اور اگر ہم ان میں الجھ گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی چاشنی ہیں، بڑی اٹریکشنز ہیں، لوگ اس میں اب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ صاحب تقوی نہیں رہتے۔ ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھ پر پوری نگاہ رکھتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے، تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گرفت میں ہیں اللہ کی، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے واچ کر رہا ہے، کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی پروگرام، کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گرفت سے آزاد ہوں۔ اس احساس کا ہونا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پروردگار عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری مختلف قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، محسوس کرنے، یہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگار عالم کی خاطر کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے۔ جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جس سے آپ اس کائنات میں فعال ہیں، اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تعلیم چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، نوکریاں چلاتے ہیں، سب کچھ ان 5 قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں، وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں رہتے۔ اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے، کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے، کسی کو ذکر نہیں پہنچاتے، کسی کو ذوف نہیں پہنچاتے، کسی کو آزار نہیں دیتے، تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے۔ اور جب آپ ان قوتوں کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، تجھے اندر چبھتا ہے۔ وہ عمل جو تجھے خوشی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے دو چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہوگا صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں۔ کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں نے تو اسے نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لے، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے۔ اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں۔ رایا صاحب نے مسلک، علماء، خطیب،
علاماز، پیر، خانگاہی سسٹم سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی، باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے، اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے، توجہ کرے تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے، بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی. عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا، یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو، اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو. ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے. یہ خامی کسی کی نہیں ہے، میری خامی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے. جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا ہی عیب ہے. یہ شیشہ ہے زندگی، شیشے کی مانند ہے زندگی. تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا. میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا. کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ اثرات سے خالی ہے، اس کی وجوہات اور علاج. مگر ہر جمعرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ جہانگیر صاحب یا اظہر صاحب یا امجد صاحب ہی کریں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں. اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بول لیں، یہاں آ کے بول لیں. یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں. یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے کیڑے نکالنے ہیں، اپنی درستگی کرنا ہے. اس کے پیچھے درد ہے، احساس ہے، جو ہماری خواری ہو رہی ہے، جو ہماری ذلت ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، امت کا ہے، پوری دنیا میں ہے. مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے، جو عزت نصیب ہونی چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے. کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے، امت پیش نظر ہے. یہاں جب آپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو فوکس کرنا ہے. میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعرات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے. کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا، تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی دوست دیکھا. اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیے، اگلے جمعرات کو ایک سجاد صاحب بات کریں گے. اور کوئی امجد صاحب آپ بھی بولیں گے، ایک امجد صاحب ہو جائیں گے. اگلی جمعرات کے لیے بھی کوئی دوست. اچھا، میں ہر جمعرات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی، تاکہ یہ اس طرح 5 6 7 8 جمعراتیں جو 12 ربیع الاول تک آئیں گی، اتنے پوائنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے. صرف ایک پوائنٹ، باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی. آج کے لیے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا قرأت کا ترک کرنا نہیں ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت ہی ضروری. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، حالانکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اداروں میں قرأت قرآن کرتے ہیں.
ہم قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو ہم نے تلاوت قرآن ترک کی ہے، قرأت قرآن ترک نہیں کی۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور المیہ۔ میں صرف یہ میں نے کہا ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں، اگلی جمعرات کو کوئی دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابو سفیان روم گئے، قیصر روم کے دربار میں گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو ذکر کیا ابو سفیان نے کہ ہمارے ملک میں مکہ میں ایک شخص اٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں آج کل۔ وہ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوچھتے تھے، اس نے لفظ بت نہیں استعمال کیا، وہ ان کی نفی کرتا ہے، وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ ابو سفیان کو قیصر روم نے کچھ سوالات کیے۔ جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کو قیصر روم کے حضور یہ بتانا پڑا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا قیصر روم نے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے معمولات زندگی کو بہتر چلانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں کر بولے گا کہ اللہ ایک ہے؟ تو ایک اللہ کی تصدیق کیا ہوئی؟ ایک انسان کا سچ، ایک انسان کا سچ۔ اور کتنا فہم والا تھا قیصر روم جس نے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ آپ یہ بتائیں، کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس کی معاشرہ تصدیق دے، گھر والے تصدیق دیں، اہل محلہ تصدیق دیں، جس ادارے میں ملازم ہے اس کے ساتھی تصدیق دیں، جس بازار میں دکان کرتا ہے وہ بازار والے اس کی تصدیق کریں؟ تو جب ہم سچ کو چھوڑ گئے ہیں تو ہم نے پتہ ہے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، رسول کو چھوڑا ہے، اس کی کتاب کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سب سچے ہیں۔ پہلا سچ اللہ کو یکو تنہا ماننا ہے، دوسرا سچ اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، تیسرا سچ اس کی کتابوں کو ماننا ہے، چوتھا سچ روز قیامہ کو ماننا ہے، یوم الدین کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، ایک گھر کو ماننا ہے۔ یہ سب سچ ہیں، مگر کوئی قوم، کوئی غیر مسلم جو شرک کا شکار ہے، بت پرستی کا شکار ہے، جنہوں نے نبیوں کو اس کا بیٹا بنا لیا ہے، شرک کر رہے ہیں، آپ کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے اور جو بات اس کے منہ سے نکلی ہے وہ عین سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو کیا جو لوگ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ملتے ہیں، مگر جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دین سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کا ریزن صرف ایک ہے، دو نہیں ہے۔ آپ کے زبان پہ سچ نہیں ہے، آپ کے رویے میں سچ نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، انسانوں کی خدمت کر لیں، این جی اوز بنا لیں، رفاعی ادارے بنا لیں، بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے آپ بیعت ہو جائیں، اس کے مزار پہ جا کے عبادات کریں، دیگیں چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، جو مرضی یہ کر لیں، جب تک آپ سچ اختیار نہیں کرتے نہ زمانہ آپ کو عزت دے گا نہ اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہے۔ تو جس کو بھی اپنانا ہے وہ سچ کو اپنا لے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت سے عیب ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، اور بھی بہت سی خامیاں ہیں،
تو آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جو میں اچھا کر لوں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لو کہ تم مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو آج کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. بہت تھوڑے عرصے میں اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں. جس طرح جو طبیب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھ ہیں یا علاج سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے، امراض کی ماں ہے، قبض ام الامراض ہے. ایسے ہی جو روحانیت ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، عمل صالح ہے، اس کا دشمن اور وہاں جو ام الامراض ہے وہ جھوٹ ہے. آپ یہاں آئیں، کسی اور دینی درسگاہ میں جائیں، وہ دکھ وہ چاہے تیر کا ہو، کفن کا ہو، تلوار کا ہو، بھوک کا ہو، پیاس کا ہو، دھوپ کا ہو، تبش کا ہو، ایک فرد محسوس کرتا ہے، کرم کہتے ہیں اسے. اور بلا وہ ہوتی ہے جو بستیوں کو لپیٹ میں وہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے شروع سے ہی اس کا نام کر دیا کہ کر کو بلا بجلی نے دیے. دیکھی کہ اس رسول کا خاندان جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت. اس رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی بات کیا تاریخ میں کوئی اور کیوں رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جاتا ہے. تو قربانی بہت بڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی بہت بڑا ہے. ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑی. پروردگار عالم کہتا ہے کہ محمد کو نیا دین تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر ہے کہ ابراہیم لائے. تو دین کی ابتدا ابراہیم، دین کی ابتدا ابراہیم. اور اللہ کے نام بزرگی، قربت، تقدس، احترام، اس سب کا معیار قربانیوں پر پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے. اللہ جس کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے، جتنا محترم کرنا چاہتا ہے، جتنی توقیر کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کا کتنا اس کا معاملہ چاہتا ہے، اس کا ریکارڈ چاہتا ہے، اس کی تکلیف چاہتا ہے، اتنے ہی بڑے لیول کی قربانی دیتا ہے. اب ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس وقت خلیل اللہ نے آگ میں نہ جھجکے، نہ آگ جھپکی، نہ خوف طاری ہوا، نہ جبرائیل امین کا یہ پیغام ان کا کہ بھائی آپ اللہ سے کہیں اس کو گلزار کر دیا جائے، کسی آفر کو قبول کیا. کیونکہ جانتے تھے کہ جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے. جس نے یہ پروگرام بنایا ہے اس کا اپنا پروگرام ہے، ہم تو اس کے پروگرام پہ لاتے. اس قربانی کے بدلے جو آگ میں پھینکا گیا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پوری نسل میں پیغمبری کا دین مل گیا. 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل کے خاندان میں پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبر، اسحاق کے خاندان میں پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبر، بڑے برگزیدہ پیغمبر، بڑے بڑے عظیم البرکت پیغمبر. مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جتنی بڑی اس کی قربانی قبول کی جائے اس کے دین کی اتنی بڑی دنیا میں اہمیت ہوگی، قیامت کے بعد بھی اور قیامت تک. اسی لیے پروردگار عالم نے قربانیوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری کیا. اب اولاد اسحاق میں سے جو آخری پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام.
عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے بھی تھے، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی اولاد ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹی کے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا گیا۔ جب سلیب دی گئی اس کے ساتھ تو انتہائی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سلیب کندھوں سے باندھ دی گئی اور کہا اسے خود ہی پہاڑ پہ لے کر دو، اور راستے میں جب ذرا تھکتے یا دم لینے کی کوشش کرتے نویزم کی اہمیت سے ان کو دفن کیا۔ یہ ایک صبر کا انسان جس میں عیسیٰ کامیاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے قبل اٹھا دیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ انہوں نے اف نہیں کی، انہوں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، کسی حوالے کو مدد کے لیے نہیں کیا، کامیاب ہو گئے۔ ایک سلسلہ پیغمبری کا ختم ہو گیا۔ ادھر اب دوسرے بیٹے کی اولاد باقی ہے، اس کے پیغمبر آ چکے، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے، سب سے زیادہ مرتبہ والے ہیں۔ ابھی قربانی نہیں چلی، اور جب تک قربانی نہ کی جائے دین زندہ نہیں ہے۔ اب یہاں پھر کمال حسن دیکھیے پروردگار عالم کہ یہاں بھی بیٹی ہی کی اولاد کو چنا رسول، سبحان اللہ، رسول کی بیٹی ہی کی اولاد کو چن لیا۔ وہاں عیسیٰ صرف ایک ہے، یہاں 72 پورا قبیلہ، پورا خاندان۔ کیوں؟ جب کسی انسان کی جسم کو چوٹ پہنچتی ہے تو صرف اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے جو اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو کیفیات میں وہ درد اور وہ ساری جو کے دماغ تک تھی ایک انسان کی زندگی، مگر جب اس کے پیاروں میں بناتی ہے، جب اس کی اولاد پہ بناتی ہے، پھر دل بھی متاثر ہوتا ہے، پھر دل بھی پکڑا جاتا ہے، پھر دل بھی گرفت میں آ جاتا ہے، اور غم و اندھو کے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ اور جب آپ روح بن جائے تو پھر روح بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو حسین کو جب امتحان دیا گیا، دل کا دیا گیا، جسم کا دیا گیا، دماغ کا دیا گیا، روح کا دیا گیا، یہ چاروں امتحان ایک ہی لمحے میں گزر گئے۔ اور عظیم مرتبہ انسان اس نے ظہر کے وقت آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا، دیوار اب تو لگی ہے، اب لگی ہے، اور سر سجدے میں کتنا حسین سجدہ تاریخ نے آج کر دیا اور آئندہ کریں گے۔ کمال بدیت ہے، کمال صبر ہے، کمال اخلاق ہے، کمال حوصلہ ہے، کمال مقصدیت، اور اس کی یہ قربانی اتنی حسن اور خوبصورتی اور صبر کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آخر غلبہ اسلامی کو ممکن نہیں ہے ساری دنیا کے دجال مل جائیں، ساری دنیا کے امریکہ مل جائیں، ساری دنیا کے ہندوستان مل جائیں، پوری دنیا کے مل جائے، ہر حسین کے پیروکار کبھی مخلوق نہیں، کبھی مختوم نہیں۔ اس کی روح کو سمجھنا ہے، اس نے پوری فردگی کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ قربانی کی اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ بنو اسرائیل بنو اسماعیل ایک فرد کی اپنے خاندان کی قربانی کے بعد سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔
میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی، گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو واپس ریورس لگاؤ، 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں، یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی، 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والا دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں، صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے، ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں، بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، بھیک سے نفرت کرنی۔ انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔ ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر
اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے۔ ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمجھ جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے،